ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ڈمی میوزیم اسلام آباد، جہاں مریم نواز شریف میڈیا سے خطاب کرنے جا رہی ہیں۔ میاں دے نعرے بچڑ گئے، میاں دے نعرے بچڑ گئے، آئی آئی پی ٹی آئی، آئی آئی پی ٹی آئی اب راج کرے گی۔ آپ پاگل تو نہیں ہیں؟ آپ ہمارے نعرے بھی لگا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے بھی۔ میڈم اسے احتجاج کر رہے ہیں، نعرے نہیں لا رہے۔ اپنے چاچے نے کہا کہ ساری وردیاں چینج کرا لو۔ اور تم لاہور پولیس اسلام آباد کیسے پہنچی ہوئی ہے؟ اور سارے پرسنل سیکورٹی ہے نا دی۔ اچھا، تو آپ پرسنل سیکیورٹی ہیں؟ میں ایک ضروری بات کرنے آئی ہوں آفتاب صاحب، آپ کے بیچ میں شروع ہو گئے۔ نہیں، میں نے نہیں، وہ نعرے شروع ہو گئے تھے۔ جی جی پلیز۔ باجی نے بھی نعرہ لانا ہے جی۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ان لوگوں کا جو ہمارے لیے دھوپ میں کھڑے ہوئے، جنہوں نے ہمارے لیے دریاں بچھائیں، جنہوں نے ہمارے لیے چاول اگائے۔ چاول اگائے؟ تو اب سب کو چاول ہی سرو ہوں گے نا، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے چاول اگائے ہیں۔ ہاں جی، چاول اور آئس کریم سے توازو کی گئی تھی۔ اور فٹے منہ ایسے کنٹراسٹ دا اور حنیف چاولہ دی آئس کریم پاپا کھائی جان دے۔ سر میں سمجھا رہتا ہے، چاچے نے کہا کہ ساری وردیاں تو چینج کراؤ۔ تمہیں وردی میں پرابلم کیا ہے؟ ہر بڑی گرمی ہے، صرف ساڑھے نہ زیادتی ہو رہی ہے۔ باقی تسی کسی بھی شہر چلے جاؤ، وہ کالیاں وردیاں پا کے پھر رہے ہیں پرانیاں ہی۔ یار ہم یہاں پر پریس ٹاک کرنے آئے اور اس کی اپنی تقریر ختم نہیں ہو رہی۔ کس کی؟ ٹیرے دی اور کے دی۔ پلیز گھر میں میں شکریہ ادا کرنا چاہتی۔ کیوں سلوٹ مارتی جا رہی ہو تم؟ افسر نے جی کی کر دے ڈیوٹی۔ وہ کون سا ہوتا ہے ان کے پاس؟ کمال کر رہی ہو۔ ہاں، وزیر اعظم دی تھی افسر نہیں ہوتی۔ شرم کرو، تم خود پولیس آفیسر ہو اور خام خواہ ایک سیولین کو سلوٹ پہ سلوٹ مارتی جا رہی ہو۔ اس بھائی دی گل تے نہ جانا، پاگل ہے گا جی۔ میڈم وہ چاچے نے کہا ساری وردیاں چینج کرا دو۔ اس تقریر کرو۔ جی، میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ان صحافی بھائیوں کا جو میرے انتظار میں سڑکوں پر کھڑے رہے۔ اچھا جی، میں جاننا چاہتا ہوں، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج فرام پاکستان، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کسی بیوقوف نے غلطی سے لکھوا دیا ہے۔ ہماری پارٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں۔ نہیں، لیکن اس کا تک کیا ہے؟ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج فرام پاکستان، یعنی پاکستان سے انتقام لینے کا بہترین طریقہ جمہوریت ہے۔ نہیں، اصل میں وہ نیچے لکھوانا چاہتا تھا بریکٹ پہ فرام پاکستانی، تو یہ غلطی سے لکھا گیا فرام پاکستان۔ ہو از پاکستانی؟ یہ ہمارا وہ ورکر جو تھوڑا سا ہلا ہوا ہے۔ ہمارے سارے ورکر تقریباً ہلے ہوئے ہیں۔ میڈم وہ چاچے نے کہا کہ وردیاں تو چینج کرا دو۔ پر رستہ دے نکے میاں صاحب آ رہے ہیں، کتابہ پڑھ کے کھلوتے ہوئے ہو۔ آ جاؤ، آ جاؤ، کچھ نہیں کہتے، آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ یہ میاں صاحب نہیں، یہ مجنون ہے۔ اچھا، چھوٹے میاں صاحب نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں جی آئی ٹی کے کام کر رہا تھا جی کچھ۔ اصل جے آئی ٹی نے روٹی منگانی ہونا تو انہیں بلا لیندے نے۔ ویسے جتنے پھیرے بیچارے چھوٹے میاں صاحب کو لگوائے گئے ہیں، میرا نہیں خیال کسی اور نے لگائے ہوں۔ منتے جی آئی ٹی دے ممبر لگن لگ پہنے ہونے۔ ویسے انصاف دا تقاضا ہے انہوں نے پرائم منسٹر بنایا جائے۔ پرائم منسٹر کے طور پہ جو تازہ ترین نام آ رہا ہے انٹرم پرائم منسٹر، وہ کیپٹن صفدر ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ ہو کہ لاہور والے باپ بیٹا پیچھے نہیں کھڑے تھے۔ ہاں جی، چیف منسٹر پنجاب کیوں نہیں آپ کے ساتھ آئے؟ ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کیوں نہیں آئے؟ ہو سکتا ہے کہ آ ہی جائے۔ اگر آ جانا تو ساڑھی وردیاں چینج کروا دینا۔ تیرا مسئلہ کی ہے؟ اچھا جی، شکریہ ادا کرنے سے اگر فرصت ہوگی ہو تو کوئی کام کی بات بھی کریں اور میڈیا کے کچھ سوالوں کا جواب بھی دینا ہے آپ نے۔ پلیز گو ایڈ۔ جی آفتاب صاحب، میں وہاں گئی، میں نے وہاں ہر سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب دیا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہر سوال کا جواب ٹھیک تھا؟ وہ پچھو کہندے رہنے نا، ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ انہوں نے پوچھا فلیٹ کنے دے لائے سے؟ انہوں نے کہا 600 ارب دے۔ انہوں نے کہا ویری گڈ۔ مڑوں نے کہا کہ پیسے قطری شہزادے نے دیتے سن؟ انہوں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا ایکسیلنٹ۔ انہوں نے پوچھا دبئیوں قطر پیسے کیویں گئے؟ انہوں نے کہا ایویں۔ انہوں نے کہا ویری گڈ۔ آفتاب صاحب، آپ ان کی بک پہ دھیان نہ دیں، نہیں، میں بالکل نہیں دے رہا۔ سوال کچھ اور ہوئے تھے۔ بتائیے نا کیا کیا سوال ہوئے تھے؟ اسے چھوڑے نا آپ، بات صرف یہ ہے کہ میرے سوال کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ آپ کا سوال کیا تھا؟ سوال صرف یہ ہے، آپ سے بھی اور جے آئی ٹی سے بھی،
کہ میرے خاندان کا قصور کیا ہے؟ اس کا جواب میں دیتا ہوں. ہاں جی خان صاحب آپ دیں. انہیں کس نے بلایا ہے؟ ان کے پاس رائٹ ہی نہیں بات کرنے کا. بالکل صحیح بات ہے. یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ میری بات سنیں. ہمیں کوئی بات نہیں سننی آپ. چلیں دیکھیں آفتاب صاحب ہماری بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں یا ان کی بات سننے کے نہیں لیے؟ نہیں آپ خان صاحب ایک لمحے کے لیے رک جائیں ذرا, وہ اپنا موقف بیان کر لیں. بھائی موقف کیا سنوں میں ان کا؟ انہوں نے جو سوال کیا ہے مجھے اس کا جواب دینے دو. وہ سوال انہوں نے جے آئی ٹی والوں سے کیا ہے. تو سیدھی طرح کہے نا کہ جے آئی ٹی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کیسی باتیں کر رہے ہیں آفتاب؟ اللہ کی قسم میں یہاں بیٹھا ہوں. کیوں بتائیں میں یہاں سے اٹھا ہوں؟ میں اٹھ کے گیا ہوں جے آئی ٹی, میں نے تو اس کی شکل تک نہیں دیکھی. اور وہ تو محاورتاً بات کریں. خان صاحب ایک تو آپ کو بات کی سمجھ بہت لیٹ آتی. جواب لے لو ان غش پہن والا ہے. جی خان صاحب. خان صاحب کیوں آپ ہم سے پوچھیں؟ یار اب میں تو آفتاب میری بات سنیں. خان صاحب کو صرف بات مکمل کر لینے دیں. نہیں کیوں کرنے دیں ان کو؟ باجی کر لینے دیں. انہوں نے پوچھا ہے ہمارا قصور کیا ہے. جی. میں ہسٹری سے آپ کو بتاتا ہوں. لو جی ایسی بیٹھ جائیے, انہیں بہت لمبی گل کرنی ہے. اچھا جی آپ صرف ایک فقرہ بول سکتے ہیں, ایک فقرہ. یار کیسے فکرے میں بتاؤں؟ میں نے جاتی عمرہ سے بات شروع کرنی ہے اور پھر یہاں تک پہنچ رہے ہیں. جاتی عمرہ رائیونڈ والا یا ترن تارن والا؟ ترن تارن ہندوستان والا. اچھا بولیے بولیے, ایک فقرہ آپ کے پاس. وہ فقرہ تو یہ بول چکے ہیں, ان کے پاس تو کچھ اور ہے ہی نہیں بولنے کو. اچھا نہیں, میری گزارش پہ آپ انہیں ایک فقرہ صرف بول لینے دیں. آفتاب, ایک غریب لوہار سواد مرلے کے مکان سے اٹھ کے یہاں آتا ہے اس ملک میں. فکرہ ختم. نہیں ابھی فقرہ بیچ میں پہنچا. اچھا جی پھر وہ خاندان اس غریب ترین ملک میں آ کر دنیا کے 500 امیر ترین خاندانوں میں کیسے ہو گیا؟ ہاں جی. آپ نے کبھی ریگز ٹو ریچز کتاب پڑھی ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ریگز ٹو ریچز ایک سٹوری کے طور پہ, ایک کہانی کے طور پہ سناتے ہیں کہ چیتھڑوں سے لوگ دیکھیں کیسے پوشاک تک پہنچے, کیسے امیر کبیر ہو گئے. یہ امریکہ کے بڑے مشہور لوگ اس میں آتے ہیں. کارنیگی نے اس پہ بہت کچھ لکھ رکھا ہے, راکے فیلر نے لکھ رکھا ہے. تو اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ تو ہم بھی ریگز ٹو ریچز ہے نا. مسئلہ ہی یہی ہے کہ اقتدار میں آ کر اگر آپ امیر ہوئے تو کیا ہوئے. یقین کیجئے اگر آپ واقعی ریگز ٹو ریچز جینوین کہانی ہوتے, میں آپ کو خود سلوٹ کرتا, جیسے یہ بےہودہ سلوٹ کر رہی ہے نا یہ لیڈی آفیسر. آپ تیرا بیڑا گرک. لو جی پہلے آخر مسئلہ سی ہوں لت لو ہی ٹیڑا ہو گیا جی. تمیز کر میں بوٹا بھی ریگ ٹو ریچز. یار میں سیریس ایک بات کر رہا ہوں, کنکلوڈ کرنے دو گے کہ نہیں؟ جی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اقتدار میں آ کر جو امیر ہوا نا اس نے کوئی کمال نہیں کیا. ہماری ٹریجڈی ہے کہ اکثریت ہمارے ہاں جو عمرا کی ایک فوج ہے, ظفر موج ہے, جس کے گرد گھیرا تنگ ہونا بہت ضروری ہے. تو حساب کتاب دے دیں, منی ٹریلز دے دیں, جو ہے. صرف ایک خاندان نہیں, میں اس چیز کے بھی سخت خلاف ہوں کہ ایک ہی خاندان کی آپ تطہیر کرتے چلے جائیں. نو, سب خاندان انوالو کرنے ہیں جنہوں نے سیاست کو سیڑھی بنا کے اربوں کمائے. میڈم پتہ نہیں کوئی گورنمنٹ آنے کے نہیں, چاچے نے کہا کہ وردیاں تو چینج کرا. آفتاب یہ کہتے ہیں کہ 1937 سے ہمارا احتساب ہو رہا ہے, تو کیا یہ پاکستان بننے سے پہلے بھی یہی کچھ کرتے تھے؟ نہیں پہلے یہ نہیں کرتے تھے, پہلے اقتدار میں بھی نہیں تھے. بہت سی باتیں خواتین و حضرات اس طرح سے ہوتی رہی ہیں جو سیاق و سباق سے ہٹ کے اور کم وقت میں کر دی گئی. مثلا یہ کہنا کہ ہماری وجہ سے آپ کے پاس وہ اسلحہ آیا جو 65 میں استعمال ہوا, آج تک شہباز شریف نے یا ان کے کسی ترجمان نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا. ہوا یہ کہ شریف خاندان کا بزنس پہلی مرتبہ ترنگ میں آیا وہ 50s ارلی 50s. کورین وار کے بعد بے پناہ ضرورت تھی لوہے کی, بہت سارا را مٹیریل باہر سے بلوا کر, اور یہ چونکہ ان کا کام ڈھلائی تھا, انہوں نے بہت مدد کی, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت سا اسلحہ جو 65 میں استعمال ہوا وہ, مطلب اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے کا سارا انہوں نے مینوفیکچر کیا, لیکن ان کی مینوفیکچرنگ کام ضرور آئی. یہ ارلی 50s کا ریفرنس دینا بھول گئے. کورین وار اور کورین وار کے ثمرات بھی, اور بہت ساری وارز کے ثمرات, میں سمجھتا ہوں کہ افغان وار کے ثمرات سب سے زیادہ یوٹیلائز اس خاندان نے کیے ہیں, فائنینشلی نہیں تو پولیٹیکلی ضرور کیے ہیں. ویسے سر میرا آپ سے ایک سوال ہے. میرے سے کیوں سوال کرتے ہیں آپ؟ مریم صاحبہ سے کیجئے. سر ان کو تو فرصت ہی نہیں شکریہ ادا کرنے سے. یہ آواز تو لگتا ہے پانڈے کا جی. آپ سے میرا سوال ہے جی. یہ کو کرایہ لینا جی. سر سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی رعایت بھی ہوگی یا کام ختم ہو گیا ہے؟ کام ان کا میرے حساب سے تو ختم ہو گیا, یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہیں. بات یہ ہے آفتاب صاحب, ہمیں کوئی روح رعایت نہیں چاہیے تھی, سیاسی شہادت چاہیے تھی, وہ ہمیں مل گئی. اس نے کہا آپ کو سیاسی شہادت مل گئی ہے؟ اس نے اب آپ خود بتائیے کہ ڈیموکریسی ڈی ریل کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ اس جیسی ڈیموکریسی ڈی ریل نہیں,
क्रश हो जानी चाहिए, फिनिश हो जानी चाहिए फॉरएवर। ये डेमोक्रेसी नहीं, ये ओलिगार्की की भी बदतरीन किस्म है। मैं तो हमेशा ये गुजारिश करता हूं कि डेमोक्रेसी की पैरोडी हो रही है इस मुल्क में। मुझे एक बात का जवाब दीजिए। जी जनाब। बार बार जीआईटी वाले मुझे क्यों बुला लेते हैं? मैंने क्या किया है? इसलिए कि ये आगाज आपने किया था, वो आपने एक गुफ्तगू की जिसमें 25-30 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह का इस्तेमाल किया था, उस वजह से फिर आपकी बारी आती है। आफ्ताब मनी ट्रेल भी इन दोनों भाइयों के पास है, ये दे नहीं रहे। बस कर दीजिए खान साहब, बस कर दीजिए, फिक्र खत्म हो गया आपका। मैं ही फेस कर रहा हूँ जीआईटी को, और तो कोई नहीं कर रहा। मैडम आपसे मेरा एक सवाल है। अभी नहीं, आपको बाद में सब सवालों के जवाब देंगे। बाद में कब? जब हुकूमत खत्म हो जाएगी। साड़ियां वर्दियां तो चाचे ने क्या चेंज सर मेरी एक सजेशन हैगी ने। वो क्या? ऐतकी जेड़ा फैसला आवे वो उर्दू विच आवे, नहीं तो इन्हां मठियाई मोड़ खा लेनी। दुर दुर नागी ये दे नारे, ये दे नारे। अच्छा खान साहब ने भी 2 बार हाथ चुके हैं। अच्छा जी, किसी और का कोई सवाल है तो कर सकता है। जी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। तू बकवास बंद कर। Continuous Raat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. Continuous Raat, आज का गाना हमने फिल्म साला साहब से लिया है। वजाहत अत्रे मरहूम की निहायत शानदार कंपोजिशन। हाल ही में उनका इंतकाल हुआ और मुझे इस बात पे फख्र है कि उनका आखिरी टीवी शो जिसमें वो तशरीफ लाए वो खबरदार ही था। हमने उनके वालिद साहब रशीद अत्रे मरहूम के एजाज में एक ट्रिब्यूट पेश किया था और उसमें उनकी शिरकत को हमने यकीनी बनाया था। इस गाने के लिरिसिस्ट हैं वारिस लुधियानवी। निहायत शोर आफाक गाना मैडम नूर जहां की आवाज पेश करने जा रही हैं।